बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां, मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त कर के गौशालाओं में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी हिफाजत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। माता मां पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काटा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। और आज ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुसलमानों, एक बात बोलूंगा, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार वालों, आप लोग तो निर्मल के है, बड़े घने जंगल हैं यहां पे। आगे महाराष्ट्र में हर गर्मियों के सीजन में सरपंच एक परमिट देता है, नीलगाय को मार सकते हैं। सही है ना? बच्चे बहुत होशियार हो गए आजकल। गाय को देते हैं, नीलगाय पूरे खेतों को खराब कर दे रही है, चर ले रही है, तो सरपंच साहब थप्पा मार के बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट ले लो, नीलगाय को मार सकते हैं। छोड़ देना तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को चर देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों, 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही, हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है, और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ऐसा करेंगे? मुसलमान तो लवाजमात का आदी है भाई। मुसलमानों, खुदा ना अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, नमाजों के पाबंद बनो, रूठे हुए खुदा को मनाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैदा हो जाओ। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम परेशान हाल है,
اے مالک ہم بے سہارا ہیں، تیری اوپر نظر ٹکائے تجھ کو دیکھ رہے ہیں مالک، ہم بے سہاروں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت ہمارے بھائی ہیں بے روزگار ہیں، ہم کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ اس ہندوستان میں ہم بغیر سر و سامانی کی عالم میں صرف تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم کو مایوس نہ کر۔ اے مولا ہم کو مایوس نہ کر، اے مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کو، عصمتوں کو، آبروؤں کو لوٹنے والوں کو اے اللہ تو تباہ و تاراج کر دے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، ہماری شریعت کی حفاظت فرما، ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صفوں میں جو ہمارے بھائی بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو شراب پیتے ہیں ان کو شراب کی اس لت کو ان کو چھڑا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو زنا کرتے ہیں ان کو زنا سے دوری اختیار کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوتا ہے اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تو ہم کو اور نہ آزما، اے اللہ تو ہم کو اور نہ آزما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت امام حسن و حسین کا، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما اور ہمارے دلوں میں بھی جام شہادت نوش فرمانے کی ایمان کی وہ طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں بھی حسینیت کو پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم کو قابل بنا دے۔ اے اللہ ہماری بے روزگاری و پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو منظم رکھ، متحد رکھ۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ہندوستان میں ہماری عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ سنگ پریوار اور یہود و نصارہ کو شکست دے دے، ان کو شکست دے دے، ان کو شکست دے دے اور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں اقتدار سے مقابلہ کرنے کو نکل پڑے ہیں۔ ہم تیری عظمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے مالک ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ ان کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ ان کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو منظم کر دے، متحد کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے لاپرواہی ہوئی، ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کو اتنی طاقت دے، اتنی ہمت دے، اتنی قوت دے، اتنا جنون دے، اتنا دیوانہ پن دے کہ ہم اس ہندوستان میں بابری مسجد کو دوبارہ اسی وقت اسی مقام پر تعمیر کر سکے، اسی مقام پر تعمیر کر سکے۔ ہم کو قوت دے، طاقت دے۔ اے اللہ ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما، ان کو صحت دے، ان کو طاقت دے، ان کو قوت دے۔ اے اللہ اس جلسے میں شریک سارے علماء کرام، وہ مشائخین عظام، وہ قائدین جماعتوں کی حفاظت فرما۔
اے اللہ ان کو طاقت دے، اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال مسلمان ہے اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی صرف دو جماعتیں ہیں، ایک مسلم لیگ ہے اور دوسری مجلس ہے، اے اللہ ان دونوں جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان دونوں جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان دونوں جماعتوں کی حفاظت فرما، ان قائدین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل میں ہمارے مخالفین کو معاف کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مخالفین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے اور ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے، اے اللہ ہم سے جو ناراض ہیں ان کو ہمارے قریب کر دے، اے اللہ ہم جن سے ناراض ہیں ہم کو ان کے قریب کر دے، اے مالک تو مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کر، اتفاق کو پیدا کر، ہم سب کو منظم کر دے، متحد کر دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے، اے اللہ نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی ہدایت عطا فرما، اے اللہ قرآن کو پڑھنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ کے عمل پیرا ہونے کی ہدایت عطا فرما، یتیموں کی بے سہاراؤں کی مدد کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما، اے اللہ بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما، اے اللہ مظلوم کی آواز بننے کی طاقت و قوت ہم کو عطا فرما، اے اللہ اس ہندوستان میں سب سے مظلوم تیرے نام لیوا ہیں، اے اللہ ہم تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اے اللہ تو ہم کو رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہم کو رسوائی سے بچا لے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم کو معاف فرما دے، تو ہم کو معاف فرما دے، تو ہم پہ کرم کر دے، اے مالک ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم کو بس تیرا ہی سہارا ہے، ہم تجھ پر ہی نظر ٹکائے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہم سب کو منظم کر دے، متحد کر دے، الحمدللہ۔ اور میں آپ تمام سے صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ اتنی دیر میں نے مخاطب کیا ہے، اتنی دیر آپ سنے ہیں، میرا ہدیہ سمجھیے یا میری طاقت سمجھیے، وہ یہ ہے کہ ایسا زوردار آواز لگانا کہ عادل آباد اور پھر حیدرآباد تک جانا، اور جس کو بھی ہلنا ہے وہ ہل جانا، اور یہ کرن کا پیجامہ گیلا ہو جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔